تذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں توبہ کے متعلق اللہ رب العزت نے ایک اہم بات بتائی جو آپ کے سامنے عرض کر چکا. اب ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت عورتوں کے بعض حقوق کی بات فرما رہے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے اپنے مفادات کے لیے بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے. تو عورت کا خامد مر جائے تو دوسرے کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا تو یہ معمول کی بات ہے. کہ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا، لیکن یہاں میں یہ بات پہلے عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں ایک عجیب بات یہ ہے کہ اگر کسی کو کچھ نہ دینا ہو تو کہتے ہیں اس کا شرعی حق مہر لکھو، جبکہ ان آیات میں اللہ کہتے ہیں اگر ایک خزانہ بھی لکھ دیا ہے تو وہ بھی واپس نہیں کر سکتے، واپس نہیں دے سکتے. تو یہاں معلوم نہیں علماء کو بھی شاید شرم نہیں آتی یا ان کے اندر عقل ہی اتنی ہے کہ وہ 32 روپے، حالانکہ وہاں روپے کا تو تصور ہی نہیں تھا، یا درہم تھا یا دینار تھا. تو یہ 32 روپے کہاں سے لے آئے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اس زمانے میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے خامد کے متعلق کوئی شکایت نہیں ہے کہ وہ میرے متعلق سارا خیال رکھتا ہے، لیکن میرے باپ نے میری زبردستی شادی کی ہے، میرا دل نہیں مانتا کہ میں اللہ کے حق کو پورا کر سکوں گی اس کے ساتھ. آپ نے فرمایا تیرا دل چاہتا ہے تو اپنے باپ کی بات رکھ، اگر نہیں چاہتا تو کوئی بات نہیں. وہ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ میں حق نہیں پورا کر سکوں. آپ نے اس کے خامد کو بلایا، پہلے اس عورت کو کہا کہ تجھے تیرے خامد نے ایک باغ حق مہر میں دیا ہے، وہ تمہیں واپس کرنا ہوگا. اس نے کہا کہ میں واپس کر دیتی ہوں. یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ اس نے شادی کے لیے ایک باغ حق مہر دیا تھا، لیکن یہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض لوگ استطاعت سے زائد لکھواتے ہیں جو وہ دینے کے قابل نہیں ہوتا. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ حق مہر استطاعت کے مطابق ہونا چاہیے. شریعت کی منشا یہی ہے. اگر انسان مالدار ہے تو اپنے مال کے مطابق اسے لکھنا چاہیے. اگر نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا تھا جا لوہے کا رنگ لے آؤ کہیں سے ڈھونڈ کے. اس نے کہا جی وہ بھی نہیں ملا. آپ نے فرمایا قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ اسے یہ سکھا دینا قرآن، یہی تمہارا حق مہر ہے. یہاں بعض لوگوں کو بڑا ہیضہ ہوتا ہے، وہ بھی ساری استطاعت ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ میں حافظ قرآن جہاں پہ نکاح ہوا تو وہ بچہ یہیں سے پڑھا ہوا تھا. اس وقت حافظ سعید صاحب آئے جمعہ پڑھانے کے لیے، تو اس نے کہا کہ میں اسے ایک پارہ یاد کروا دوں گا، یہ میرا حق مہر ہے. اب سب
حق مہر لکھی گئی. یہ بات اتنی معاملے شریعت کا نام لے کے اتنا جھوٹ اور زیادتی کی جاتی ہے کہ الیاذ باللہ. اور یہاں عورت کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے وہ یہ کہ عورت کو اگر خامد کا حصہ مل رہا ہے یا اس کا حق مہر زیادہ ہے تو جاہلیت میں لوگ یہ کرتے تھے کہ اس عورت کو زبردستی اپنے نکاح میں لے آتے تھے تاکہ یہ لے کے نہ جا سکے، یا اسے اپنے گھر میں بٹھا کے رکھتے یہاں تک کہ وہ مر جاتی ہے اور اس کی جائیداد ہڑپ کر جاتی ہے. اور آج بھی یہ خباثت ہے کہ خامد فوت ہو جائے، حالانکہ یہ بات یاد رکھیں نکاح ہو جائے تو وہ اس کی بیوی ہے، چاہے 1 گھنٹے کے بعد خامد مر جائے تو اس کی جو اثاثے ہیں اس میں سے اولاد نہیں ہے تو 1/4 اس عورت کا ہوگا. اسی طرح عورت 1 گھنٹے کے بعد مر جاتی ہے تو اس کے خامد نے اسے طلاق نہیں دی ہوئی، وہ اس کی مجموع ہے، تو اگر اس کے جو کچھ عورت کے پاس ہے اس کا نصف اس کے خامد کو ملے گا اگر اولاد نہیں ہے. لیکن ہم کرتے کیا ہے، اپنی طرف سے بڑے دیندار بنتے ہیں کہ ہماری بیٹی نے کون سا کوئی دن دیکھے ہیں، چند مہینے تو رہی، سارا سامان کھا کے لے جاتے ہیں، خامد کو کچھ نہیں دیتے اگر وہ طاقتور ہے. تو اگر خامد کے خاندان کے طاقتور ہیں تو وہ 1 پائی بھی واپس بیٹی کے خاندان کو نہیں دیتے، سب کچھ ہڑپ کر جاتے ہیں. تو یہ ایسا طرز عمل ہے اللہ نے جس کا رد کیا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ خامد اپنی بیوی کو اتنا مجبور کر دیتا ہے کہ وہ بے بس ہو کے خلا لے لے. جب خلا لیتی ہے تو اسے ہاتھ پیر چھوڑنا پڑتا ہے. یعنی یہ ساری خباثتیں ہیں جو انسان کے ذہن میں ہیں اور انسان ایسے کرتا ہے. اللہ نے ان ساری چیزوں کا رد کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ جو عورتوں کا حق بنتا ہے اسے زبردستی چھین. اسی طرح یہ جو ہم اپنی بیٹیوں کے متعلق باپ کہتا ہے بیٹی تم اپنے بھائیوں کو معاف کر دو، بھائی بہنوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو، یہ بھی ایک زبردستی ہے. اگر وہ نہیں کرتی تو وہ ساری زندگی اس سے ملنا گوارا نہیں کرتی. یہ سارا طرز عمل جو ہمارے معاشروں میں آج بھی موجود ہے، اللہ نے فرمایا لا یحل، تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے. جو بہنوں کا حق اس طرح لے لیتے ہیں، بیٹیوں کا حق چھین کے بیٹوں کو دے دیتے ہیں، ان کو یاد رکھ لینا چاہیے. اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے حلال نہیں، وہ حرام کھاتے ہیں اور اپنی اولاد کو حرام کھلاتے ہیں. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اپنی عورتوں کی وراثت کو زبردستی نہ لو. ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، اور نہ ہی ان کی زندگی ان پہ تنگ کرو کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ تمہیں دے کے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرے. ہاں ایک صورت ہے الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اگر وہ عورت کھلی بے حیائی کرتی ہے، یعنی وہ اس کی بدکاری ظاہر ہو جاتی ہے، یا وہ بد اخلاق ہے، یا اس کا مطلب طرز عمل درست ہی نہیں ہے، گرانے لگاتی ہے، تو ایسی صورت میں انسان تنگ کر کے اسے ایسا کر سکتا ہے. اگر ایسا نہیں، وہ اخلاقی طور پہ اچھی ہے، صرف یہ ہے کہ پسند نہیں ہے، یا اس کے مال پہ نظر ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ کے بھاگ جائے، اللہ نے فرمایا لا یحل، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. وعاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ گزر بسر کرو. پھر فرمایا فإن کرہتموہن، اگر تمہیں ان کی بعض چیزیں
اگر ایک با اخلاق، اچھی، پیار کرنے والی اور خیال رکھنے والی عورت ہے تو اس سے جو اولاد ہوتی ہے وہ انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ بد اخلاق بیوی جتنی مرضی خوبصورت ہو نہ وہ خود آرام دیتی ہے گھر کو اور نہ اولاد کے لیے اچھا ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی تو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، وہ بات تو نظر انداز کرو، اللہ اس میں سے بہت سی خیر نکال دے گا۔ مرد کو تو یہ سمجھایا لیکن عورت کے لیے بڑا سخت جملہ کہا، اگر کوئی عورت صرف اس لیے اپنے خامد سے خلا مانگتی ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی اور بندہ اٹک گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتی ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ تو آج بہت سے معاملات میں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ عورتیں جوان اولاد ہو جاتی ہے لیکن العیاذ باللہ وہ اپنی عصمتوں کو نیلام کرتی ہے، حالانکہ ان کے خامد، ان کی اولادیں سب کچھ دیتے ہیں لیکن ذہن میں جو خباثت اٹک جاتی ہے العیاذ باللہ، اللہ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ آج اتنی خباثت ہے معاشرے کے اندر کہ اللہ ہی اپنی امان میں رکھے کہ ہوتا ہے مگر نہ کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مرد کو کہہ رہے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر کوئی ایسی مجبوری پڑ ہی گئی ہے کہ تم اس عورت کو چھوڑ کے چاہتے ہو کہ میں اور شادی کر لوں کیونکہ اس کے ساتھ میری زندگی سکون سے نہیں گزر رہی، تو پھر یاد رکھو وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم نے حق مہر میں اسے ایک خزانہ بھی لکھ دیا ہے تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ قنطار خزانے کو کہتے ہیں، خزانہ ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے، یعنی جو گنتی سے باہر ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تمہارا ارادہ کوئی کسی بھی سبب عورت کو بدلنے کا ہی ہے تو وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اگر تم نے ایک خزانہ بھی ان سے دیا ہے فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس سے کچھ بھی نہیں لے سکتے۔ اگر لیتے ہو أَتَأْخُذُونَهُ، اگر لیتے ہو بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تمہیں بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، یہ تو بتاؤ کیسے تم وہ حق مہر یا اس کا حق واپس لے سکتے ہو، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے ہو، وَأَخَذْنَ مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، تم نے ایک مضبوط عہد کے تحت اپنی زندگی کا بندھن باندھا تھا کہ ہمیشہ ساتھ اکٹھے رہیں گے، یعنی نکاح ایک مضبوط بندھن ہے، اگر تم نے باندھا تھا، اگر یہ فائدہ بھی ایک دوسرے سے اٹھا لیا تو کئی فتح خزونہ ہو، کس طرح واپس لے سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی باتیں ہیں، حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان آیات کا صرف انکار ہی نہیں مذاق اڑایا جاتا ہے، اور صرف عوام الناس نہیں، مولوی بھی الا ماشاء اللہ جو کتاب و سنت کے داعی ہیں ان کی بات نہیں، جو صرف ٹکے بٹورنے کے لیے جن کی زندگی کا مقصد ہے، ان بشرموں کو اس بات پہ حیا بھی نہیں آتی کہ بیٹیوں کا حق مرواتے ہیں، اپنے پیسے نکاح میں زیادہ لیتے ہیں، حق مہر دیتے ہیں 500 اور میرے پیسے 2000 5000 ہوگا، یہ بیچنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نکاح ہے تو وہ بھی بیچتے، مرنا ہے تو وہ بھی بیچتے، نہ کسی کی زندگی، نہ کسی کی خوشی، نہ کسی کے مرنے پہ کوئی کسی سے غرض نہیں، انہیں صرف اپنے مال کمانے سے غرض ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک طریقہ جاہلیت میں یہ بھی تھا کہ باپ فوت ہوا، اس کے پاس اس کی بیوی ہے جو اس کی سوتیلی ماں ہے، تو اولادیں اپنے باپ کی بیوی سے شادی کر لیتے۔ اس طرح ایک واقعہ ہوا، ابو القیس نامی ایک بڑے نیک صحابی فوت ہو گئے، ان کا بیٹا جو قیس تھا اس نے اپنے باپ
اس کی ماں نہیں تھی، اسے نکاح کا پیغام دیا۔ اس نے جواب میں کہا قیس میں تمہیں ہمیشہ بیٹے کی نظر سے دیکھتی رہی ہوں اور بیٹا کہتی رہی ہوں، تم نے ایسا کیا ہے جب تک میں رسول اللہ سے بات نہیں کروں میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، جا کے عرض کیا یا رسول اللہ ابو القیس فوت ہو گئے، ان کا بیٹا قیس ہے بڑا نیک، اس نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، میرے لیے کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کیونکہ اس وقت تک یہ وحی نہیں آئی تھی۔ پھر اللہ نے یہ آیت اتاری وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، تم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کرے مگر پہلے جو ہو چکا ہے اس کو چھوڑ دے۔ یعنی باپ کی بیوی بے شک سوتیلی ماں ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح بیوی کی ماں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا بے شک بیوی مر بھی جائے۔ حالانکہ آج کیفیت یہ ہے العیاذ باللہ کہ بہت سے خبیث قسم کے لوگ ہیں جو بیوی کے ساتھ اپنی ماں ساس کے ساتھ بھی بدکاریاں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس ساری خباثتوں کو روکا ہے۔ جس طرح ہماری اپنی ماں ہے اسی طرح باپ کے عقد میں آنے والی ہر عورت ہماری ماں ہے، اور بیوی کی ماں بھی اسی طرح ماں ہے جس طرح اپنی ماں۔ اس لیے ان مقدس رشتوں کا احترام آج کی خبیث علم نے، آج کی جس کے متعلق کہتے ہیں یہ جاہل لوگ ہیں، حقیقتاً وہ جاہل ہیں جنہیں حرام و حلال کی تمیز نہیں ہے، وہ جاہل ہیں جنہیں اللہ کے حکموں کا احساس نہیں ہے۔ وہ چاہے پی ایچ ڈی کیوں نہیں کیا ہوا، اس بندے کے بدلے کچھ نہیں ہے جسے حرام و حلال کی تمیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم، تم کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے، مِنَ النِّسَاءِ عورتوں میں سے إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ جو پہلے گزر چکا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا یہ بدترین فحاشی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا اور بہت برا رستہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ آداب معاشرت میں ایسی باتیں ہیں جن کے متعلق ہم سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے، جبکہ اللہ نے قرآن عزیز کے اندر ان کے متعلق بڑے سخت احکامات دیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے